ایک مرد اور عورت کے اندر اللہ رب العزت نے فطری طور پر جبلت رکھی ہے کہ دونوں اپوزٹ سیکس ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے تو دونوں ایک دوسرے کو سراہیں گے بھی، محبت کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے نکاح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پیغام دیا کہ اس دیکھنے دکھانے کو، اس سراہنے کو حلال کیا جائے. یہ جبلت ہے، اور اس جبلت کو صحیح رخ پر لانے کے لیے نکاح کیا ہے؟ نکاح انسان کا حق ہے، اور یہی مؤثر اور کارآمد طریقہ ہے. اللہ نے نکاح میں انسان کے لیے بہت سارے فوائد رکھے، دنیاوی فائدے بھی ہیں اور دینی فائدے بھی ہیں. معاشرے کا فائدہ ہے، معاشرتی طور پر فائدہ ہے، خاندانی فائدے، اخلاقی فائدے، سماجی فائدے، نفسیاتی فائدے. فائدے اور خوبیوں کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے نکاح. نکاح کے ذریعے انسان کو نہ صرف جنسی سکون ملتا ہے بلکہ قلبی سکون بھی ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنا دیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. کیا ہوا؟ عورت کی اہمیت بتا دی. ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. یہ عورت کیا ہے؟ مرد کے لیے ایک انمول تحفہ ہے، مرد کے لیے باعث سکون ہے، اطمینان ہے. مرد کے لیے، مرد عورت کی قدر کرتا ہے، جو مرد بھی عورت کی قدر کرتا ہے وہ کامیاب زندگی، پرسکون زندگی گزارتا ہے. عورت بھی ایسی ہو کہ اس کی قدر کی جائے. ایک ایسی کم عقل عورت جو گھروں میں بگاڑ پیدا کرے اور وہ چاہے کہ میری قدر کی جائے تو ایسا نہیں چلے گا. اصول پہ دنیا چلتی ہے، کچھ اصول و ضوابط پہ دنیا چلتی ہے. عورت کے پیرائے میں اچھی لگتی ہے، عورت کے پیرائے میں اچھی لگتی ہے، عورت کے لباس میں اچھی لگتی ہے، عورت کی سوچ میں اچھی لگتی ہے. تو عورت جو مرد بھی ایسی قدر والی عورت کی قدر کرے گا وہ کامیاب اور پرسکون زندگی گزارتا ہے. جو انسانی فطرت اور ضرورت سے منہ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کو اس کے خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں بالغ ہو گئی اولاد اور ہم نے اس کا نکاح نہیں کیا جبکہ اس کو نکاح کی ضرورت تھی، ہم نے اس کا نکاح نہیں کیا، معاشرے میں مسائل کا شکار ہوگا، وہ بچہ مسائل کا شکار ہوگا، سارا نظام اس کا دھرم بھرم ہو جائے گا، وہ تنہائیوں میں اپنی خلوت کو خراب کرے گا. آج ہاتھوں کے اندر موبائل ہے، آج بدکاری کا آلہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے. یہ بدکاری کا بدترین آلہ ہے، یہ تقوی کا اعلیٰ ترین درجے کا آلہ ہے، لیکن استعمال پر ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا کچھ نہیں آتا. اگر خدا نخواستہ بیٹا بیٹی کو نکاح کی ضرورت پڑ گئی ہے، خدا نخواستہ وہ گندی لتوں میں پڑنا شروع ہو گئے ہیں، کہ ماں باپ کا فرض ہے کہ اللہ کے حکم کو سمجھے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اولاد بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرو، اس کے نکاح میں جلدی کرو. شادی ہر معاشرے کی ضرورت ہے، ہر معاشرے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، مرد اور عورت کو بنائے، دو جنس اللہ نے بنائے، ایک دوسرے کی طرف ملان رکھا، طبیعت میں ملان رکھا، دونوں ایک دوسرے سے قریب کیے اللہ رب العزت نے. یہ قربت نسل، یہ قربت جو ہے وہ نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بن سکے. کیوں قریب کیے؟ تاکہ نسل انسانی کا ذریعہ بن سکے. نسل حیوانی بھی بڑھتی ہے، بغیر نکاح کے نسل حیوانی بھی بڑھتی ہے، لیکن فرق واضح ہے. نسل انسانی تعلیم اور تربیت کے اجماع کا نام ہے. تربیت کیسی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی تربیت ہے، اس کا نام ہے تربیت. نظر آتی ہے، پودے تو سارے ہی ہوتے ہیں، درخت تو سارے ہی ہوتے ہیں. آپ دیکھیے جس باغ کا مالی پودوں کی تراش خراش کو رکھتا ہے، وہ پودے اور وہ باغ الگ ہی نظر آتا ہے. لیکن جو مالی اپنے پودوں سے بے فکر ہو جاتا ہے، وہ پودے نہیں جھاڑ جھنکاڑ کہلانے لگتے. معاشرے میں ان کو کوئی بھی محبت سے نہیں دیکھتا. ہاں، جو باغ سجے سمرے ہو، ترتیب سے گھاس کٹی ہوئی ہو، پودے نظر آ رہے ہو، ان کی محبت ہوتی ہے، ان کو پیار سے دیکھا جاتا ہے، ان کو سراہا جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں، تربیت کا خیال رکھتے ہیں، تربیت ایک مومن والی تربیت کا خیال رکھتے ہیں. وہ کیسے رکھتے؟ جب وہ نکاح کے بولوں میں بنتے اور نکاح کے خطبے کو سمجھتے تو وہ اپنی تربیت کا خیال بھی رکھتے کہ وہ اللہ سے ڈر کے ہر کام کو کرتے. بیوی کا خیال اللہ کے ڈر کے ساتھ، بچوں کی تربیت اللہ کے ڈر کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ بچے ہماری آخرت کا ذریعہ ہے، یہ بچے صدقہ جاریہ ہیں، یہ بچے امت محمدیہ کی امانت ہمارے پاس ہے، یہ بچے ہدایت کا چراغ بن جائے. اللہ رب العزت نے ایسی عورتوں کی گودوں سے انبیاء نکالے، ولیات نکالے،
ولی نکالے. آج ہماری گودوں سے کیوں نہیں نکلتے ولی؟ کیونکہ ہم نے نکاح کو نہیں سمجھا ہوا. ایک دوسرے کی جانب ہم میلان کوئی چمے کی بات نہیں ہے، ہوتا ہے، فطری تعلیم ہے، فطرت ہے، ایک دوسرے کی طرف ملان ہوگا. لیکن یہ ملان اگر حلال طریقے سے ہو بہترین ہے، اور اگر یہ حرام طریقے سے ہو تو بدترین ہے. اور اس کو حلال طریقے سے کرنے کا ذریعہ نکاح بہترین ہے. نکاح کرنا چاہیے، نکاح کو عام کرو، نکاح کو عام کرو، زنا کو مشکل بناؤ، نکاح کو آسان کرو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 اشیاء انبیاء کی مشترک سنت ہے. تمام انبیاء کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے اور یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی مان کر چلو، جو شریعت اللہ نے میرے ذریعے تم تک پہنچائے اس شریعت کو فالو کرو. ان میں کیا تھا؟ نکاح سنت ہے، حیا تمام انبیاء میں حیا کا پہلو رہا، خوشبو تمام انبیاء میں اہم رہی، مسواک تمام انبیاء کی سنت رہی، اور نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے. نکاح ایک معمولی عمل ہے، معمولی عمل ہے نا، ایسے ہی 2 آدمی ملے ایک معاہدہ ہوا، ایسے لگتا ہے معمولی عمل. یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے. یہ فقط جنسی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اس کا براہ راست اثر انسان پر ہے، اس کی روح پر ہے، اس کے اخلاق پر ہے، اس کی معاشرتی زندگی پر ہے. کیسے ہے؟ آپ دیکھیں پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، نکاح سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، نکاح سے روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. بندہ غیر محرم کی طرف نہیں دیکھتا، لذت بھی نہیں آتی کسی کو دیکھنے میں کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے. اپنی حلال بیوی اپنے حلال شوہر سے پیٹ بھرا ہوا ہے الحمدللہ، کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں. پھر ہم خود دیکھتے جو میاں بیوی بہترین زندگی گزار رہے ہوتے وہ بہترین فیصلے کر رہے ہوتے، ان کو خاندان میں ایک الگ مقام مل رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہ بڑے محبت کرنے والا کپل ہے، بھائی اس کی مان لو، اس سے مشورہ لے لو. جو بیوی اپنے میاں کی قدر کرتی ہے، جو میاں اپنے بیوی کی قدر کرتے وہ الگ ہی مقام رکھتے. تو نکاح کیا ہے؟ نکاح معاشرت سکھاتا ہے، نکاح اخلاق سکھاتا ہے. نکاح کیا سکھاتا ہے؟ نکاح روحانی مسائل سے بچاتا ہے، نکاح جسمانی مسائل سے بچاتا ہے، نکاح معاشرے میں قدر و قیمت کو جگاتا ہے. تو نکاح کو عام کرو، زنا کو مشکل کرو، نکاح کو آسان کرو.